پروگرام ہے نور حیات۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان اور آپ کو اپنے اس لاؤنج میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ گلیل کی جھیل کے کنارے سفر کر رہے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ہفتے ہم نے مقدس لوکا کے انجیلی بیان کے 4 باب کا مطالعہ مکمل کیا تھا۔ یسوع مسیح کی خدمت کا دوسرا سال ہے، ان کی گلیلی خدمت ہے اور ان کی خدمت کا گڑھ کفرنہوم کا شہر ہے، اور وہاں سے وہ ارد گرد کے علاقوں میں اپنی خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ پچھلے باب میں ہم نے بہت سارے واقعات پڑھے خداوند یسوع مسیح کی خدمت کے حوالے سے، لیکن ایک چیز کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ جب عبادت خانے میں ایک بدرو گرفتہ شخص کو لایا گیا تو بدرو اس شخص میں سے چلا اٹھی۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ بد ارواح کا، شیاطین کا علم المسیح ہم سے زیادہ بہتر ہے۔ وہ خداوند یسوع مسیح کو پہچانے بغیر رہ نہیں سکتی۔ وہ بدرو چلا اٹھی اس شخص میں سے، میں تجھے جانتا ہوں، تو کون ہے؟ تو خدا کا قدوس ہے۔ You are the Holy One of God۔ اور یہ بات جاننا اس لیے اہم ہے کہ ابھی خداوند یسوع مسیح کی خدمت اپنے عروج پر نہیں پہنچی۔ انہوں نے اپنی گلیل کی خدمت کا آغاز کیا ہے کہ بد ارواح کی طرف سے یہ گواہی آ گئی کہ خداوند یسوع مسیح کی حقیقت کیا ہے۔ آج ہم 5ویں باب میں داخل ہو رہے ہیں اور یہ خدمت اور واقعات کا سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے گا۔ آئیے مقدس لوکا کے انجیلی بیان کے 5ویں باب کی پہلی چند آیات کو دیکھتے ہیں۔ انجیل مقدس میں لکھا ہے، جب بھیڑ اس پر گری پڑتی تھی اور خدا کا کلام سنتی تھی اور وہ گنیسرت کی جھیل کے کنارے کھڑا تھا، تو ایسا ہوا کہ اس نے جھیل کے کنارے 2 کشتیاں لگی دیکھیں، لیکن مچھلی پکڑنے والے ان پر سے اتر کر جال دھو رہے تھے۔ اور اس نے ان کشتیوں میں سے ایک پر چڑھ کر جو شمعون کی تھی اس سے درخواست کی کہ کنارے سے ذرا ہٹا لے چل، اور وہ بیٹھ کر لوگوں کو کشتی پر سے تعلیم دینے لگا۔ ایک بھیڑ ہے، ایک ہجوم ہے، ایک ملٹیچیوڈ ہے جو خداوند یسوع مسیح کا پیچھا کر رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ بات مشہور ہو چکی ہے قرب و جوار میں کہ یسوع بیماروں کو اچھا کر دیتا ہے۔ یہ بات بھی مشہور ہو چکی ہے کہ بد ارواح بھی اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی، اور یہ بات بھی لوگوں کو پتہ چل چکی ہے کہ وہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتا ہے۔ تو لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کا پیچھا کرنا شروع کر دیا، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہجوم ہے جو خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چل رہا ہے، اور یسوع مسیح جھیل کی طرف جا رہے ہیں۔ جب خداوند یسوع مسیح جھیل کے کنارے پہنچ گئے، جس کا نام گلیل کی جھیل ہے اور جس کو گنیسرت کی جھیل یا تبریاس کی جھیل بھی کہا جاتا ہے، تو ہجوم خداوند یسوع مسیح پر چڑھ دوڑا آتا تھا۔ لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے وہاں 2 کشتیاں جھیل کے کنارے لگی ہوئی دیکھیں، اور یہ مچھیروں کی کشتیاں تھیں جو ساری رات شاید مچھلیاں پکڑنے کی کوشش کرتے رہے تھے، اور وہ اب اپنے جالوں کی مرمت کر رہے تھے، ان کو دھو رہے تھے۔ خداوند یسوع مسیح ان میں سے ایک کشتی پر سوار ہو گئے، اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کشتی شمعون کی تھی، جس کو ہم شمعون پطرس کے نام سے جانتے ہیں۔ اب دیکھیں، بھیڑ ہے، خداوند یسوع مسیح کشتی پر چڑھ چکے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح نے اس کشتی کو اپنے لیے پلپٹ بنا لیا، اس کو ایک چبوترے کے طور پر استعمال کیا، جہاں پر خداوند یسوع مسیح بیٹھ کر لوگوں کو تعلیم دینے لگے۔ تو یہ ایک فلوٹنگ پلیٹ فارم تھا، جھیل پر تیرتا ہوا پلیٹ فارم، جہاں سے خداوند یسوع مسیح تعلیم دے رہے تھے، اور لوگ جو کہ اس کشتی کے ارد گرد اب تک جمع ہو چکے تھے اس تعلیم کو سن رہے تھے۔ جب تعلیم سے فارغ ہوئے تو مقدس لوکا ہمیں آگے بتاتے ہیں، جب کلام کر چکا تو شمعون سے کہا، گہرے میں لے چل
اور تم شکار کے لیے اپنا جال ڈالو۔ اب یہ بڑی حیران کن بات تھی، کیونکہ ماہی گیر اکثر رات کو مچھلی کا شکار کرنے نکلتے ہیں، کیونکہ مچھلیاں ساحل کی طرف آنا شروع کر دیتی ہیں رات کے اندھیرے میں۔ جب دن چڑھتا ہے تو وہ گہرے پانیوں میں واپس چلی جاتی ہیں، اور دن کے اجالے میں شکار کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا تعلق گلیل کی جھیل کے علاقے سے نہیں ہے، وہ کفرنہوم سے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ مچھیرے بھی نہیں ہیں، وہ ماہی گیر نہیں ہیں، وہ ایک بڑھئی ہیں۔ شمعون سے جتنا تعارف ان کا ہوگا اب تک، اس نے انہیں ایک مناد کی صورت میں، ایک استاد کی صورت میں، ایک ربی کی صورت میں دیکھا ہوگا۔ پطرس مڑ کر یہ کہہ سکتا تھا کہ اے استاد، تو تعلیم دے، یہ کام ہمارا ہے، ہم ماہی گیر ہیں، ہم جانتے ہیں کہ کس جگہ جال ڈالنا ہے اور کس وقت جال ڈالنا ہے۔ پطرس نے اپنا احتجاج ریکارڈ بھی کروایا، لیکن ان الفاظ میں نہیں جیسے میں نے بیان کیا ہے۔ پطرس نے کیا کہا؟ شمعون نے جواب میں کہا، اے استاد، ہم نے رات بھر محنت کی اور کچھ ہاتھ نہ آیا، مگر تیرے کہنے سے جال ڈالتا ہوں۔ بہت مواقع پر خدا ہمیں بھی کچھ کہتا ہے، کوئی حکم دیتا ہے، ہم سے کوئی خدمت لینا چاہتا ہے، لیکن ہم خدا کو سمجھانے بیٹھ جاتے ہیں کہ اے خداوند، تجھے نہیں پتا وہاں کتنی مشکلات ہوں گی، میں وہاں نہیں کسی اور علاقے میں چلا جاتا ہوں۔ پطرس نے بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کرا دیا کہ ہم ساری رات مچھلیاں پکڑتے رہے ہیں اور رات میں ہمارے ہاتھ کوئی مچھلی نہیں لگی، تو اب دن کے اجالے میں کون سی مچھلی لگ جائے گی؟ لیکن اس نے فرمانبرداری کی، طوعاً و کرہن جیسے بھی تھا، اس نے خداوند یسوع مسیح کی بات رکھی، کیونکہ وہ خداوند یسوع مسیح کو اپنا استاد، اپنا ربی مانتا تھا۔ لوکا بتاتے ہیں یہ کیا اور وہ مچھلیوں کا بڑا غول گھیر لائے اور ان کے جال پھٹنے لگے، اور انہوں نے اپنے شریکوں کو جو دوسری کشتی پر تھے اشارہ کیا کہ آؤ ہماری مدد کرو، بس انہوں نے آ کر دونوں کشتیاں یہاں تک بھر دیں کہ ڈوبنے لگیں۔ بات مان لی، جہاں یسوع نے کہا جال ڈال دیا، اور اس کے بعد ایک معجزہ ہوا۔ معجزہ یہ تھا کہ دن کے اوقات میں اتنی مچھلی اس جال میں آ گئی کہ جال پھٹنے لگا۔ شاید ان کو بھی یہ امید نہیں تھی کہ اتنی زیادہ مچھلی پکڑی جائے گی، اور وہ ان میں سے شاید 2-3 لوگوں نے وہ جال ڈالا ہوگا۔ آپ کو پتا ہے کہ ماہی گیر جب نکلتے ہیں تو وہ ٹولیوں کی صورت میں نکلتے ہیں، ایک اکیلا شخص مچھلی کا شکار نہیں کر سکتا۔ وہ جو ان کے ساتھی دوسری کشتی پر تھے، ان کو بھی بلانا پڑ گیا، اور مشکل سے انہوں نے وہ جال کشتی پر کھینچا، اور دونوں کشتیاں مچھلیوں کی کثرت سے بھر گئیں، اور لکھا ہے کہ اتنا وزن تھا کہ ڈوبنے لگیں۔ یاد رہے کہ یہ 2000 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے، ریفریجریشن نہیں ہے، اتنی مچھلیوں کو سنبھالنا بھی ایک عذاب سے کم نہیں ہوگا۔ بہرحال خداوند یسوع مسیح کے حکم پر جال ڈالا گیا، اور اس قدر کثرت کا شکار ہاتھ لگا کہ وہ سب لوگ دنگ رہ گئے۔ اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ پطرس کا رد عمل کیا ہونا چاہیے تھا؟ ایک فطری رد عمل تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ پطرس بول اٹھتا کہ اے خداوند، تو کل بھی آ جانا، تاکہ پھر ہماری کشتیاں مچھلیوں سے بھر جائیں اور ہمارا کاروبار اچھے انداز سے چلنے لگے۔ لیکن پطرس نے کیا کہا؟ لوکا بتاتے ہیں شمعون پطرس یہ دیکھ کر یسوع کے پاؤں میں گرا اور کہا، اے خداوند، میرے پاس سے چلا جا، کیونکہ میں
گنہگار آدمی ہوں۔ کتنا غیر فطری سا رد عمل ہمیں لگ رہا ہے۔ ایک شخص جس نے آپ کی مدد کی، مچھلی کا شکار کرنے میں آپ کی مدد کی، پطرس اسے کہہ رہا ہے کہ اے خداوند مجھ سے دور چلا جا کیونکہ میں گنہگار ہوں۔ سب سے پہلے دیکھیے کہ لکھا ہے وہ اس کے قدموں میں گر گیا۔ یہ وہ رسپانس ہے، یہ وہ رد عمل ہے جو ہم پوری بائبل مقدس میں اس وقت دیکھتے ہیں جب خدا کی حضوری کو، اس کی معموری کو محسوس کیا گیا۔ جہاں خدا کسی پر ظاہر ہوا، اگر پیدائش 17 باب کی بات کی جائے، وہاں پر خدا نے اپنے آپ کو ابرام پر ظاہر کیا اور اسے کہا کہ تو میرے حضور میں چل پھر اور کامل ہو۔ جب ابرام نے یہ سنا تو لکھا ہے کہ وہ خداوند کے سامنے فراش ہو گیا، گر گیا، اس نے سجدہ کیا۔ حزقیل نبی کو بہت دفعہ یہ تجربہ ہوا اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جگہ جگہ گر جایا کرتے تھے۔ جب مکاشفہ کی کتاب کے پہلے باب میں خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو اپنے چہیتے شاگرد یوحنا پر ظاہر کیا تو لکھا ہے کہ میں مردہ سا اس کے قدموں میں گر پڑا۔ تو جہاں خدا اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، جہاں پر الوہیت اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے، وہاں انسان کا فطری رد عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ گر جاتا ہے، وہ کھڑا نہیں رہ پاتا، وہ خدا کے قدموں میں گر جاتا ہے، سجدہ کرتا ہے۔ یہاں لکھا ہے شمعون پطرس یہ دیکھ کر یسوع کے پاؤں میں گرا۔ اس معجزے نے پطرس کو یہ باور کرا دیا تھا کہ یہ جو شخص میرے سامنے کھڑا ہے یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ کام انسان کا ہے ہی نہیں۔ اور وہ کیا کہتا ہے؟ اے خداوند، اے میرے مالک۔ شاید ابھی تک اس نے مسیح کے طور پر نہیں جانا یسوع کو، لیکن وہ پھر بھی کہتا ہے اے میرے مالک، اے میرے خداوند، میرے پاس سے چلا جا کیونکہ میں گنہگار آدمی ہوں۔ جب میں یہ آیت پڑھتا ہوں تو مجھے وہ واقعہ پرانے عہد کا یاد آ جاتا ہے کہ جب 3 دن تیاری کے بعد موسیٰ بنی اسرائیل کی پوری جماعت کو کوہ سینا کے پاس لے کر گیا تاکہ خدا ان سے براہ راست ہم کلام ہو سکے، تو وہاں لوگوں نے خدا کی آواز کو سنا، بادلوں کو دیکھا، چمک دیکھی، گرج سنی، کرنا کی آواز تھی جو بلند ہوتی چلی جا رہی تھی، اور اس دوران خدا اپنے لوگوں پر ظاہر ہوا۔ اور اس کے بعد بھی کہنا تو یہ چاہیے تھا لوگوں کو کہ ہمیں بہت مزہ آیا، اے موسیٰ ہمیں روز تو یہاں لے کر آیا کر خداوند کی حضوری میں، لیکن انہوں نے بھی اپنے ہاتھ جوڑ لیے کہ آئندہ ہمیں زندہ خدا کی حضوری میں نہ لانا ورنہ ہم مر جائیں گے۔ تو خدا کی بات سننا اور ہم تک پہنچا دینا، اور جو تو ہم سے کہے گا وہ ہم کر لیں گے، لیکن آئندہ ہمیں کبھی خدا کی حضوری میں نہ لے کر آنا۔ میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ ایک پاک خدا اور ناپاک انسان، this is a lethal combination۔ جہاں جہاں کوئی ناپاک انسان پاک خدا کے سامنے آئے گا مر جائے گا، کیونکہ اس کی پاکیزگی کی تاب فرشتے نہیں لا سکتے، تو گنہگار انسان کیا تاب لائیں گے؟ موسیٰ نے کہا تھا میں تیرا جلال دیکھنا چاہتا ہوں، خدا نے کہا کوئی انسان میرا چہرہ دیکھ کر زندہ نہیں رہے گا۔ لیتھل کمبینیشن، ڈیڈلی کمبینیشن۔ اور یہ تو خدا کی قدرت ہے کہ وہ اتنا پاک ہونے کے باوجود ناپاک لوگوں میں، خیمہ اجتماع میں اور یروشلم کی ہیکل میں رہتا رہا، اور پھر خداوند یسوع مسیح کی صورت میں انہی ناپاک لوگوں میں ظاہر ہو گیا۔
یہ خدا کی قدرت تھی، لیکن یہ ڈیڈلی کمبینیشن ہے۔ چاہے پطرس کو پوری طرح سے احساس نہیں ہوا ہوگا کہ یہ کون ہے، تو بھی اس کو نظر آیا کہ کسی صورت میں الوہیت میرے سامنے ہے۔ I am facing divinity۔ اور جو دوسرا احساس انسان کو ایسی صورت میں ہوتا ہے، وہ اپنے گناہ کا ہوتا ہے، اپنی ناپاکی کا ہوتا ہے۔ یسایہ چلا اٹھا، یسایہ 6 باب میں، مجھ پر افسوس، مجھ پر افسوس، میں ختم ہو گیا، مر گیا، میں گناہگار ہوں، میرے ہونٹ ناپاک ہیں، میں نجس لب لوگوں میں رہتا ہوں، اور میری آنکھوں نے بادشاہ رب الافواج کو دیکھ لیا۔ تو یہ احساس بھی ایک فطری رد عمل ہے۔ جب جب ہمارا سامنا الوہیت سے ہوتا ہے، ڈیوینٹی سے ہوتا ہے، تو اسی قسم کا رد عمل سامنے آتا ہے۔ پطرس نے کہا، میں سہار نہیں سکوں گا، میں برداشت نہیں کر سکوں گا، میں جانتا ہوں کہ میں ایک گناہگار انسان ہوں۔ اے خداوند، مجھ سے دور چلا جا۔ پچھلے باب میں بدروا نے کیا کہا، بدرو نے کیا کہا؟ میں تجھے جانتا ہوں، تو خدا کا قدوس ہے۔ یہاں پر پطرس کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے بھی تجھے جان لیا، تو کوئی عام انسان نہیں ہے، تیرے اندر الوہیت ہے، اے خداوند مجھ سے دور چلا جا۔ تنقید کرنے والے کہتے ہیں، کہاں خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا کہ میں خدا ہوں؟ انجیل کا چپا چپا، انجیل کی ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ خدا ہے۔ مقدس لوکا ہمیں اس کی توجیہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کیونکہ مچھلیوں کے اس شکار سے جو انہوں نے کیا، وہ اور اس کے سب ساتھی بہت حیران ہوئے۔ چاہے دوسرے ساتھی اس نتیجے پر نہیں پہنچے جس پر پطرس پہنچ چکا تھا، لیکن وہ سب حیران تھے۔ They could not comprehend۔ اور ویسے ہی زبدی کے بیٹے یعقوب اور یوحنا بھی، جو شمعون کے شریک تھے، حیران ہوئے۔ تو یہاں ہمیں 3 اولین شاگرد خداوند یسوع مسیح کے نظر آ گئے، شمعون، یعقوب اور یوحنا۔ وہ دونوں بھائی تھے، زبدی کے بیٹے تھے، اور وہ شمعون کے ساتھ اس کے جو بھی اس کا فشنگ کا جو کاروبار تھا، اس میں شریک تھے۔ یسوع نے شمعون سے کہا، خوف نہ کر۔ ہے نا، خوف ہے، پکار اٹھا کہ اے خداوند یہاں سے چلا جا۔ خداوند نے کہا، خوف نہ کر۔ ڈر جانا، میں آ جانا، یہ فطری رد عمل ہے، لیکن ہمیشہ جب خدا اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے تو وہ تسلی بھی دیتا ہے۔ مکاشفہ پہلے باب میں جب یوحنا مردہ سا خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں گر پڑا، تو خداوند یسوع مسیح نے اپنا ہاتھ اس پر رکھ کے اس کو اسی جگہ پہنچا دیا جہاں کبھی وہ ہوا کرتا تھا، یعنی وہ یسوع کے سینے کا سہارا لے کر کھانا کھایا کرتا تھا۔ یہاں پر بھی پطرس کو کہا، خوف نہ کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو چن لیا گیا ہے۔ اور چن کس کے لیے گیا ہے؟ اب سے تو آدمیوں کا شکار کیا کرے گا۔ تو چن لیا گیا ہے کہ اب تو شاگرد بنائے گا، تو دوسروں کو مجھ تک لے کر آئے گا۔ اب سے تو ماہی گیر نہیں رہے گا، بلکہ تو آدم گیر بن جائے گا۔ You will become fisher of men۔ تو دوسروں کو مجھ تک لانے کا وسیلہ بنے گا۔ یہی پطرس تھا جو یہاں خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں گرا، جو جب پینتیکوست کے دن کھڑا ہوا روح القدس کی قدرت میں،
تو لکھا ہے 3000 لوگ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آئے۔ ایک عام ماہی گیر آدمگیر بن گیا۔ وہ کشتیوں کو کنارے پر لے آئے اور سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ اس وقت کے لوگ جو کبھی کسی ربی کو اپنا استاد چن لیا کرتے تھے تو وہ اپنا کاروبار نہیں چھوڑتے تھے، وہ اپنی کمائی کا ذریعہ نہیں چھوڑتے تھے، بلکہ جہاں کہیں ان کو معلوم ہوتا تھا کہ وہ ربی تعلیم دینے والا ہے وہاں پہنچ جایا کرتے تھے۔ لیکن اس ربی کے پیچھے چلنے کی شرائط کچھ اور تھیں۔ ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ اپنی پرانی زندگی چھوڑ دی جائے، اپنا پرانا کام کاج چھوڑ دیا جائے اور فل ٹائم منسٹری شروع کی جائے۔ خداوند یسوع مسیح کو یہ شاگرد درکار تھے تاکہ وہ 3 سال تک ان کو تعلیم دے سکیں، اور پھر جب وہ اس دنیا سے جانے لگیں تو ان کو کمیشن کر کے جائیں تاکہ یہ آدمگیر بن سکیں۔ شیاطین کی گواہی ہم نے سن لی، ایک عام گنہگار انسان کی جو مچھیرا تھا اس کی گواہی بھی ہم نے سن لی کہ یسوع کوئی عام انسان نہیں ہے۔ سفر جاری ہے خداوند یسوع مسیح کا۔ ایک واقعہ ہو گیا، اب آئیے دیکھتے ہیں کہ مقدس لوکا ہمیں اور کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ مقدس لوکا کا انجیلی بیان اس کا 5واں باب اور اس کی 12ویں آیت سے لکھا ہے، جب وہ ایک شہر میں تھا تو دیکھو کوڑھ سے بھرا ہوا ایک آدمی یسوع کو دیکھ کر منہ کے بل گرا اور اس کی منت کر کے کہنے لگا، اے خداوند، اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ ایک کوڑی منظر عام پر آ گیا۔ لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ایک شہر میں داخل ہوئے تو وہاں پر کوڑھ سے بھرا ہوا یہ شخص خداوند یسوع مسیح کے پاس آ گیا۔ کوڑھ ایک بیماری ہے، لیپرسی، یہ ایک انفیکشن ہے، ایک خاص قسم کے جراثیم سے ہوتا ہے، اور یہ جا کر انسان کے نروس سسٹم کو تباہ کر دیتا ہے۔ جب کسی کو کوڑھ ہو جاتا ہے تو اس کے جسم کے حصے سن ہونے لگتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے اگر انگلیاں سن ہو گئیں، اس کو درد محسوس نہیں ہوگا۔ اب اگر وہ انگلی آگ میں چلی گئی یا اس پر چوٹ لگ گئی، اس کو پتہ نہیں چلے گا۔ اور ہوتا کیا ہے کہ یہ جراثیم ہماری نسوں کے ساتھ ساتھ ہمارے جسم میں جو کرکری ہڈی ہوتی ہے، کارٹیلیج ہوتا ہے، اس کو بھی اٹیک کرتا ہے۔ تو لوگوں کے کان گر جاتے ہیں، ناک گر جاتی ہے، آنکھوں کے پپوٹے ختم ہو جاتے ہیں، مریض بدنما ہو جاتا ہے، بدہیت ہو جاتا ہے، اسے بو آنے لگتی ہے اس کے زخموں سے، اور لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ آج بھی جذام کوڑھ پایا جاتا ہے، آج اس کا علاج بھی ہے، لیکن اس کا علاج بہت طویل ہے۔ نہ صرف یہ کہ پہلے ان جراثیم سے نجات حاصل کرنی ہے، لیکن اس کے بعد جسم کے جو حصے بگڑ چکے ہیں، بدنما ہو چکے ہیں، ان کو ٹھیک کرنے میں، ان کو ان کے شیپ میں واپس لانے میں سالوں لگ جاتے ہیں۔ اس زمانے میں کوڑھ کا کوئی علاج نہیں تھا۔ یہ ایک چھوت کا مرض ہے جو ایک دوسرے سے لگ سکتا ہے۔ جب کسی کو کوڑھ ہو جاتا تھا تو وہ کاہن کے پاس جاتا تھا۔ جب کاہن اس بات کی تصدیق کر لیتا تھا تو پھر وہ پہلے اس کو اس کے گھر سے، پھر خدا کے گھر سے، خدا کے لوگوں کی جماعت سے، اور پھر شہر سے باہر نکال دیا کرتا تھا۔ کوڑی شہروں میں نہیں رہ سکتے تھے، وہ شہر سے باہر گھاٹیوں میں کالونیز بنا کر رہا کرتے تھے۔ کوئی ڈر کے مارے کوڑی کے قریب نہیں جاتا تھا، اس کو چھوتا نہیں تھا۔
اگر کوڑی کو اپنی کسی ضرورت کے لیے شہر میں آنا ہے تو وہ اپنے آگے گھنٹا بجایا کرتا تھا اور زور زور سے پکارا کرتا تھا، ناپاک ناپاک، تاکہ لوگ راستہ چھوڑ دیں اور وہ اپنا کام کر کے چلا جائے۔ اور جو سب سے عجیب بات اس زمانے میں کوڑ کے ساتھ وابستہ تھی وہ یہ تھی کہ یہ بیماری روحانی بھی ہے، اس کو گناہ سے منسوب کیا جاتا تھا۔ عزیہ بادشاہ نے جب خدا کی ہیکل میں بخور جلانا چاہا اور بخور کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تو لکھا ہے اسی وقت اس کے ماتھے پر کوڑ نمودار ہو گیا۔ تو کہا یہ جاتا تھا کہ کوڑ گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن اگر گناہ کی وجہ سے ہوتا تو پھر تو دنیا میں سب ہی کوڑی ہوتے، لیکن جن کو نہیں تھا وہ اپنے آپ کو زیادہ راست باز سمجھتے تھے اور کوڑیوں کو گناہگار جانا جاتا تھا، ان کو ناپاک کہا جاتا تھا، وہ خدا کی ہیکل میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ کوڑی نہ جانے کہاں سے خداوند یسوع مسیح کے سامنے آ گیا، اور جب اس ہجوم نے جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ چلتا تھا کوڑی کو دیکھا ہوگا تو وہ ایک دم پیچھے ہو گئے ہوں گے، اور شاید اپنے دلوں میں اس کو برا بھلا بھی کہہ رہے ہوں کہ یہ کوڑی کیسے اتنا قریب آ گیا خداوند یسوع مسیح کے، یہ تو ناپاک ہے۔ لوگوں کے درمیان آ کر ایک کوڑی کا رد عمل کیا ہوتا ہوگا ہمیشہ؟ اس کوڑی نے پہلے کیا کیا ہوگا جب بھی کبھی وہ لوگوں کے قریب آیا ہوگا؟ ناپاک ناپاک چلا اٹھا ہوگا، مجھ سے دور ہو جاؤ، میں ناپاک ہوں، میں جسمانی طور پر بھی ناپاک ہوں اور روحانی طور پر بھی ناپاک ہوں۔ اس زمانے میں کوڑ لا علاج تھا، یہ سمجھا جاتا تھا کہ اگر کوڑ سے شفا مل سکتی ہے تو صرف خدا ہی شفا دے سکتا ہے، انسان کے بس میں یہ بات نہیں تھی۔ شریعت میں، احبار کی کتاب میں وہ پورا طریقہ کار درج ہے کہ جس کے وسیلے سے جب کوئی کوڑ سے پاک ہو جائے تو اس کو کیسے واپس خدا کے لوگوں کی جماعت میں اور شہر میں لایا جا سکتا ہے، لیکن شاید آج تک کسی کاہن کو اس کو ریفر کرنے کی ضرورت نہیں پڑی ہوگی، کیونکہ کبھی کسی کو شفا ہوئی ہی نہیں تھی۔ شاید ایلیا کے زمانے سے لے کر خداوند یسوع مسیح کے زمانے تک کسی اور کوڑی نے شفا نہیں پائی تھی۔ دوستو، مجھے بتایا جا رہا ہے کہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ ابھی تو ہم نے کوڑ کے بارے میں اور اس کوڑی کے بارے میں بہت کچھ کہنا ہے، اس نے کیسے شفا پائی یہ بھی دیکھنا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں اگلے ہفتے تک کا انتظار کرنا پڑے گا، پروگرام نور حیات کی اگلی قسط کا انتظار کرنا پڑے گا۔ میری یہ دعا ہے کہ خداوند ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم بھی خداوند یسوع مسیح کے سامنے جھک کر اس کی الوہیت کا اقرار کر سکیں۔ آمین۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر آصف جان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔